سونے یار دیاں کیا باتاں نے ابو بکر عمر عثمان و علی تمہیں صدقے جان ابو بکر عمر عثمان و علی تمہیں صدقے جان آقا دے ہر یار دیاں کیا باتاں نے آقا دے ہر یار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے امت لئی آقا غارہ دے وچ روندے رہے امت لئی آقا غارہ دے وچ روندے رہے امت دے غم خار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے اور مستانے جانا دین تو جنا واریاں نے مستانے جانا جنا دین تو واریاں نے آقا دے گھر بار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے بعد از حمد و صلاۃ محترم المقام برادران اسلام بالخصوص علماء شام حفاظ کرام سناتا حضرات بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں رحمت کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بندیاں نو بڑی جلدی ہوندی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی میری اپیل ہے پہلی اپیل ہے میں علی اپنی گفتگو دا آغاز کریں گا خطیب خطاب کریں دن واعظ واز سنیں دن میں تا ادنا کیا طالب علم میری ادنا جی اپیل ہے کہ پہلی اپیل ہے کہ جس وقت سونے دا درود پڑھنے اس ویلے پورا پڑھنا جنہ دی پوری توجہ ذرا پورا زور لاتے سبحان اللہ پڑھنا درود جس ویلے پڑھنے پورا پڑھنے ادھورا نہیں پڑھنا یاد رکھی کوئی نماز ایسی نہیں جس دے بیچے سونے دا درود نہ ہوئے نماز اللہ دی عبادت تے درود بھی اللہ دی اچھی بولو پریشان کیوں ہو قرآن سے لکھا کھڑے اللہ دا حکم ہے ہم بدعت نہیں کرتے ہم عبادت کرتے ہم بدعت نہیں کرتے ہم بھئی اپنی اپنی عقل ہے نا اپنی اپنی سمجھ ہے دماغ کٹھا ہوئے تو سوچی کٹھی آندھی دماغ سیدھا ہوئے کئی بندے ہونے نا بیلے بیٹھے والے یار ہی میں کروں بیلے بیٹھے ہیں بزرگ آتے نماز پڑھا جنہاں دی سوچ سیدھی ہوئی یہ آدھے نا چلو نماز پڑھتے تھک پہ ہون قرآن شریف دی زیارت کے تلاوت کریں دے تھک پہ دینا جس کوئی گاڑ نہیں یار ہون اکھی نور تے مدینے دا تصور کر کے مدینے والے آقا دی آوتے درود پڑھو جنہاں دی سوچ سیدھی ہوئی ہے جنہاں دے پٹھی ہوندی ہوندے یارو فلانے دا ہاتھا ایک پاسے ایک بندہ اٹھے کوئی کہہ نہیں بچے بکرہ بڑا ڈاٹا مدد دماغ سیدھا ہوئے نہ سوچی سیدھی آندھی ہے جنہاں دی کملی والے نال محبت ہوئے او بدعت نہیں آندھے او عبادت کریں دے ہم کملی والے پر جب درود پڑھتے ہیں بدعت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز میں سونے دا درود نہ ہو
تے یاد رکھی اگلی گل پلے بننا لیے کوئی درود ایسا نہیں جے دے بچ سونے دی آل نہ ہو میرے کہلے اپا سارے آل نال پیار کرنا لے بیٹھے کوئی آل دا دشمن دا آل نو بچاوے تے آل دے لفظ نو کھاوے ایسا دا آل دے حقدار ہے ایسا دا آل دے کیا ہے حقدار ہیں آل دے نوکر ہیں آل دے اور یقین رکھے میں ایک نعت پڑھی ہے ان دا آخری مصرع مقطع بڑا پیارا ہے عبدالستار نیازی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے نعت لکھی وہ فرمائیں کہ دو جگ میں گر چاہو نیازی دو جگ میں گر چاہو نیازی عزت اور تکریم ملے عزت اور بھئی ہر بندہ دے میری عزت ہونی چاہیے تو آدھے نسخہ میں دے سے نا عمل تو سا کرو نسخہ بڑے کامل ہے میں کو بڑا پسند ہے اور سولہ نے گال ہے لوہے لیگ گال ہے بالکل پکی تے ٹھکی گال ہے سچی تے سچی گال ہے کھڑی تے آلہ گال ہے اور دے دو جگ میں گر چاہو نیازی عزت اور تکریم ملے کیا کرنا آل نبی کا خادم رہنا یہ کا گال ہے نوکر تے خادم ہی کو جو آل نبی کا جڑا جڑا خادم ہے آپ خادم آتے آل نبی کا خادم رہنا باتیں کرنا پنج کرنے کی باتیں کرنا بھئی ایسا آل سنت ہے کوئی بندہ کسی مغال دیتے نہ رہے سانو چاہوں یارہ نالی پیار سانو پانچ تن پاک نالی پیار ہے میں جڑا کلام پڑھے تو سا دوئے شہر قول سنے ہو سکتے ابو بکر عمر عثمان و علی تو میں صدقے جان آقا دے ہر یار دیا آجا جڑا چوب کر دیو دی چوب دیا بھی کیا بات ہے آقا دے ہر یار دیا کیا بات ہے یہ حضور دے یار ہے رب نے پسند کی سکتے اللہ نے چھوڑے تیرے برے چھوڑا نے پیسا ووٹ کسی غلط بندے دے سکتے ہیں بعد ایک پوچھتا نے یارے نے ووٹ نہیں دے ہونے بندہ غلط نکلے اے ساڑھ علاقے دا کام نہیں کیتا نہ کوئی سڑک نہ کوئی سولنگ نہ کوئی بجلی نہ کوئی ہوش ہے نہ کوئی گٹر نہ کوئی یہ آدھے ہیں بعد ایک پوچھتا نے یار غلط بندے نے ووٹ دے بیٹھے ہیں تیرے میرے چون دے ہیں نا سارے نشان سامنے پڑے ہونے ساڑھی مرضی جیندے مرضی مور لاڑو کیوں جی توڑی مرضی بولو جنو جیڑا جیڑا ووٹ کاسٹ کرنا گیا ہے وہ دی مرضی ہے انہاں تا 6 لاکھ لے لیتی ہے مور دے بجت سے مرضی مور تھوک دے ان اگلے دی مرضی جیتے مرضی لا دے آپشن اس کے سامنے ہے اس کے سامنے سارے نشان موجود ہیں اب اس کی مرضی جدھر مرضی مہر لگا دے تو تیرے میرے چونن میں غلطی ہو سکتی ہے رب دے چونن میں غلطی ہے یہ اللہ نے یار چونن سونا ہے ہاں جی آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا میں کہتا توڑی انگالی ایک پاس ہے رب دا قرآن تو میرا زور لاؤں ایک پاس ہے جڑے چوک بیٹھے انہوں کا چوک بانے ایک پاس ہے اللہ تعالیٰ فرمائے رحماء بینہم آپس میں مہربان ہیں آپس میں اور میں کہ مہربانی کرو تاریخ میں چھڑ دیو قرآن اٹھا لو کہ تاریخ دے رولے یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا میں کہ تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا سچے قرآن نے پڑھا اللہ کا قرآن ہے رحماء بینہم آپس میں مہربان آپس میں تے جنہاں نے اپنے نانے دے دین تو اپنی جانہ قربان کی دی وہ ہے نبی دا خاندان وہ ہے نبی دی آل نبی دی آل نبی پاک دا گھربار حضور دا خاندان آقا دی عطر کے پاس اہل بیت اطہار مولا حسین پاک ہے مولا حسین دا سارا گھرانہ ہے سارا کنبہ ہے مستانیاں جانا دین تو جنہ واریاں مستانیاں جانا دین تو جنہ واریاں نہیں آقا دے گھربار دیاں کیا بات ہے تو بھئی ایسا اہل سنت و جماعت ہے ایسا اہل سنت و جماعت ہے سانو فخر ہے سانو فخر ہے الحمدللہ جتنا رب دا شکر ادا کرو اتنا چھوڑا اللہ نے سانو اہل سنت و جماعت پیدا فرمایا اہل سنت عقیدہ عطا فرمائے سچا تے کھڑا عقیدہ ہے آقا دی آل نال بھی پیار ہے آقا دے اصحاب نال بھی پیار ہے آقا دے نوکر نال اولیاء نال بھی پیار ہے
تو شاعر آدھے دو جگ میں گر چاہو نیازی عزت اور تکریم ملے تو آل نبی کا خادم رہنا. آل نبی کا کئی بندے آدم بھی کہ یہ لازم ہے، ضروری ہے، جہاں آل کا ساتھ اسات کا کرے ضروری ہے. میں نے گل پوری کرنا، جہاں اصحاب کا ذکر ہو وہاں آل کا ذکر بھی ضروری ہے. اچھا جڑا نہیں بول سکتا اس کی مجبوری ہے، باقی بولو. کیوں کہتے ہیں یہ گل کیوں کریں دے ہو بھئی آل کا ذکر کرو تو اصحاب کا ذکر بھی ساتھ کرو. میں کہ بعد ساڑھی گال تے بھی عرض تے غور کرو، اگر اصحاب کا ذکر کرتے تو پھر آل کا ذکر بھی ساتھ کرو. ہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آل کا ذکر کر رہے ہو اصحاب کو نہیں مانتا، جو اصحاب کا ذکر کر رہے ہو وہ آل کو نہیں مانتا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ موقع دی گل ہوتی ہے، موقع کی مناسبت پر جتھے آل دا بیان ہے اتھے آل دا بیان ہونا. دیوار اب نام محرم جتوں سانگو حضرت ابوبکر صدیق دی شان سنا آدم موقع میں کہ تیری عقل نو سلوٹ ہے. کیوں جی جڑا چوک بیٹھے ہوتے چوک نو بھی سلوٹ ہے. کیوں جی محرم دی دا تاریخ ہوئے امار کا اپنی حضرت ابوبکر صدیق دی شان سنا. بھئی حضرت ابوبکر صدیق دی عظمت لکھاں دے کروڑاں سلام. ہم تو ماننے والے ہیں لیکن موقع بھی کوئی چیز ہے، موقع بھی کسی چیز کا نام ہے، موقع کی مناسبت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. یہ تو دیکھو موقع کی شاید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سامنے محترم یہ عجیب و غریب قسم دے ذہن میں عجیب و غریب قسم دے سوال پیدا ہونا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت میں کہتے ہیں کیا پتا حضرت ابوبکر صدیق نو مولا علی دے بچے نال کتنا پیار ہے. بخاری شریف دی حدیث کیڑی کتاب میں اس واسطے دسی منا اے نہ ہو میں کانڈ والا پچھوا کہ پتہ نہیں پیر کتھوں دا ہے تے کتھوں دی حدیث سنا گیا. بخاری ہی آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری سی حدیث کی گڑی ہے نماز پڑھ کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کیا کہنے میں جان کے کمیندہ بیاں کئیاں دے سے نچ مولا میں لگا کیا کہنے مولا علی. ایک مولوی صاحب ہے میں ہون بنج نہیں ہوں دے شہر تے انہوں ہون ہو چاہیے. اللہ جنہیں ہون تے چھولے بڑھتا ہے انہوں ہون ہو چاہیے. بھئی علی کے ساتھ مولا کہنا ہے کیا دے میرے گھر ہے پسارے مولا دے مکڑا لے بیٹھے. علی کے ساتھ مولا کہنا چاہیے. میں کہ چلو شکر ہے فاسی سے مارے جدن دیر آیا درست آیا چلو چل کے سمجھ آئی شکر ہے یہ جنہوں آگئی ہو بولے. میں کہ واقعی اللہ دا شکر ہے ایسا شکر ادا کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ کروڑ بار شکر ہے. شکر ہے سمجھ آگئی. اگر علی کی شان سمجھ آگئی تو سمجھے بات سمجھ آگئی. تکبیر ضرور آکو حضرت علی لیکن مولا ضرور آکو. اور مولا میں نہیں آکھا نتائیاں کہ علی نو مولا پاک نبی فرمائے. جامع ترمذی دی حدیث گواہ جامع ترمذی سیاست کا 6 کتاباں پوری دنیا اسلام میں معتبر مستند. جامع ترمذی روایت جو نہ ہوئے او چور کی صدا میں تیار ہوں جی او میری صدا من کن تو مولا ہو. میرے پاک نبی فرمائے نبی دی غلامی کا پٹا کالج باقی بدے حضور فرمائے وعلی مولا ہو اور پکڑ کے غلامی کر کے فرمایا اس علی مولا ہے. جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا یہ مطلب ہے جڑا علی نو مولا نہ مننے میں ہوں تو مولا جیدی توجہ کوئی نہیں ہونا بولے. نبی کو مولا کہتا ہے. اچھا بیسے بڑی عجیب گال ہے. میں 2 سال پہلے حاضری کے مدینہ پاک دے اندر سرکار دے روزہ اطہر دے کول 2 مولوی گھڑا لائی پڑے. بڑی عجیب گال ہے. میں کہ کملتڑ دی کوئی حد ہوندی بھئی جھیڑا کیڑی جات لائی پڑے. یہ جھگڑن دی جگہ یا درود و سلام پڑھن دی جگہ. میں اسے درود و سلام پڑھتے بنا ایک مولوی آ گیا تو بتا بنا اسے باللہ کی نماز کی صفت بنائی ہوئی چھوڑے چھوڑے یہ ہاتھ کھولے.
میں کہ خدا تینوں نیک کرے اے دس بھئی ہاتھ اگر چھوڑ دے ماں یہ نماز ہی کفیت نے یہ بھی تو نماز کیوں جی یہ نماز ایک بوٹے ہونا بولو باقی بولو نماز نہیں بولیں گا کیوں نماز بولیں میں اس بات سے کہ جڑا نماز ہے ہونا بولے باقی بولو بھئی سمی اللہ علمان حمید علی لیا دیں ربنا لکل پڑھ دیا ہاتھ کھلے ہونے یا باندھ ہونے کھلے ہونے سیدھے کھڑے ہونے میں کہ تیرے قانون کے مطابق نہ باندھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں ہن کروں دا بھئی جڑا چپ ہے میں ادھے کچھ نہیں کر سکتا میں کہ آپ ہی بتا دے کیا کرے میں کہ تواڈیاں بوکھیاں دیکھن نہیں آئے سونے دے درود پڑھنا ہے آپ کی شکل دیکھنے نہیں آئے لاکھوں میل سفر کر کے ہزاروں میل کا سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں تو کملی والے پر درود و سلام پڑھنے ساڑھا عقیدہ کیا ہے اسادیہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھا تیرے تے درود تے سلام سونے لکھا تیرے تے درود تے سلام سونے لکھا تیرے تے درود تے سلام سونے او تیرے واسطے جہان سارا بڑھیا تیرے واسطے قرآن سارا بڑھیا تیرے واسطے قرآن سارا بڑھیا ملا تینوں جوڑا ایسا مقام سونے لکھا تیرے تے درود سلام سونے لکھا تیرے تے درود سلام سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی کیا مولا علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اے دوہے یار کٹھے نماز پڑھ کے مسجد نبوی کتوں نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو کیا منظر ہوتی سبحان اللہ نبوی دا مطلب ہے نبی والی نبوی دا مطلب ہے نبی والی اچھا سادی کسے مسجد دا نام ہے غوثیہ کسے مسجد دا نام ہے غوثیہ کسے دا نام ہے قادریہ کسے دا نام ہے نوریہ تے کئی آنے بھی شاگی تا ہے اللہ والی میں ہاتھ جوڑی کرنا مہربانی کرو اتھے بھی اللہ دی عبادت ہوتی ہے اتھے بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا مسجد کی نام رکھنا درست نہ ہوتا تو پھر یہ نبویہ نہ ہوتی مسجد نبوی پھر نہ ہوتی یہ نام خود بتاتا ہے جو نبی کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری کسی شاعر نے ترجمہ کیتے آپ کو تو پڑھنا چاہتا شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو جو نہیں
بول سکتا وہ نہ بولے یہ کئی بندے نو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے چمنے دے بات نبی دا نام تے چمدے رہو بس میں ایک جگہ ایک میں نادے بس اٹھا ہی کھڑوتے ہو میں کہ نہیں ایسا کر تو رہی ایسا درود ہی پڑھتے تو اسا ایک تے کھڑے ہو ایسا دو کرنے تو اسا چھڑا درود تے ایسا سونے دا نام ہی چمدے کرتے سونے دا نام چمنے تکلیف ہے یا سکون ہے کیوں جی یہ تا وہی من نہیں کھڑے وہ دن اکھی خراب نہیں ہوں گیا تے ایسا ہی یاد ہے کہ چلو ساڑھی گال نہیں مانے دے اپنے پاپا دی مان رہی اپنی اکھی بچا لو فائدہ تو آٹا ہے اب نبی دا نہ چمو نبی نو کو نقصان ہے یا ساڑھے چمڑا نبی نو کو فائدہ نہیں ساڑھا اپنا فائدہ ساڑھا یہ جڑا میلاد کرنے حضور دا ذکر کرنے ان دے وچ نبی دا فائدہ نہیں فائدہ ساڈا اپنا ہے فائدہ ساڈا اپنا ہے میں مثال دینا دو مثال دینا توجہ نہ سنا ہے حدیث تو اسا اہل سنت و جماعت ہے سارے ایک ہاتھ وچ قرآن ایک ہاتھ وچ مصطفیٰ دا فرمان ہے ہم وہ نہیں جو کہتے قرآن اور سنت ہم کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت تو سنت علی حدیث ہوئی ایسا منے گی یہ نہیں بھی ایسے سنت منکر ہے بھائی سنت کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے گھرانے کو بات ایک ہی ہے سمجھن فرق ہے کیا سمجھدار جی ٹھیک نہ ہوئے کام نہ کرے ساڈا قصور تو اگر سنت کا عملی نمونہ سنت کا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور کا اخلاق کیسے تھا حضور کا اخلاق کیسے تھا آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا حضور کا اخلاق تو سارا قرآن ہے سارا قرآن کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کریم کا اخلاق دیکھ لو حضور کے اخلاق کو دیکھو گے تو لگے گا تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو او بھائی ایسے ہی مصطفیٰ کریم کا خاندان ہے حضور کی اہل بیت اطہار ہے جب سنت کا عملی نمونہ دیکھنا تو پھر مولا حسین کو دیکھنا ہاں او حدیث پاک سے اندر آندے کہ آقا کریم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا جس نے مجھ پر دا مطلب ہے مجھ پر اور میری آل پر مجھ پر دا مطلب ہے مجھ پر اور میری آل نو وکھرا کیوں نہیں آکھا اس واسطے نہیں آکھا کہ یہ تو سمجھا ہونا ہے میرے تے آل ہے فارق میری توجہ کوئی نہ بولے بھئی دیکھو بالکل آسان قرآن شریف بچے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما علیہ دا مطلب ہے کہ ہے ضمیر علماء نو پتہ ہے واحد دی ضمیر ہے ایک نہیں اس پر ادب بنا دیں ان پر احتراماً کیا دیں یعنی حضور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ فرماتے ہیں نبی پر درود بھیجو جس وقت نبی پاک پر پہنچے آپ پر درود کیسے بھیجیں آپ پر درود کیسے بھیجیں حضور فرماتے ہیں مجھ پر کیسے بھیجنا ہے تو سنو قولو یوں کہا کرو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں میں سکھاتا ہوں صحابہ کرام کہتے ہیں علمنا کیف نصلی علیکا کیف کہ میں برکت واسطہ کی پڑھتے میں پتہ ہے توڑے اٹھا پنجا میں برکت حضور دی حدیث ہے عربی سے پیار کرو یہ قرآن کی زبان ہے یہ قرآن کی زبان ہے یہ محبوب رب رحمان کی زبان ہے میری زبان ہے حضور فرماتے میری زبان ہے انہاں پیار کرو عربی نہ پھر وہ یہ لوگا تو اہل جنہ یہ جنتیوں کی زبان ہے یہ تو ون کو ون کے بولی ہے کوئی پنجابی ہے کوئی سریکی ہے کوئی اردو ہے کوئی پشتو ہے کوئی کوچ ہے کوئی کوچ ہے کوئی لاطینی کوئی امریکی کوئی فرینچ کوئی انگلیش کوئی کچھ لیکن جنت دے بیٹھے زبان ہکا ہو سکتا جنت بیٹھے عربی احب العربیہ عربی سے پیار کو لئنہو لغاتی اس لیے کہ یہ میری زبان ہے اسے مجھ سے نسبت ہے وہ لغت القرآن قرآن کی زبان ہے وہ لغت اہل جنہ اور جنت والوں کی زبان ہے
میں اس واسطے عربی پڑھتا پیا صحابہ کرام نے عرض کی آقا اللہ نے دو چیزوں کو حکم دیا درود پڑھو سلام بھیجو صلات اور سلام صلات اور سلام دو چیزیں ہمیں پتہ ہے آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے ہم دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہوں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ کیا پڑھتے ہیں میں نماز چلائے کا جائز نماز پر روزائی کا حرام ہو یہ مطلب نماز پڑھی طبیعت مزاج عقیدہ ہو رہے نماز تو بارو کا عقیدہ یہ کسی اور پاس توجہ بالکل نہ بولے میں کہ مہربانی کرو ہکو عقیدہ بناؤ ہکو کہ پکا تے ٹھکا جیڑا نماز بچ عقیدہ ہوئے وہ نماز تو بارو جی اندر علیہ کا جائز تے بارو بھی علیہ کا جائز میں بڑا حیران ہویا ایک مولوی صاحب کی کتاب پڑھی ہے اس واقعہ لکھے حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے محدث عالم بغداد شریف کتاب بھئی ساڑھا تا سہری ادب نہ جھکونے جس نے بغداد نام کیوں نہ جھکے سلطان الاولیاء سلطان الفقر فرمیدن سلطان الفقر فرمیدن آپ میں بغداد شہر دے میں تا ٹکڑے منگساں اتے کرساں میرا میرا اے تن میرا پرزے جو ترزید یا لیرا ہوں انہا لیرا دی گر کفنی باکے میں تا رنسا سنگ فقیرہ ہوں بغداد شہر دے میں تا ٹکڑے منگساں میں تا اچھا جیڑا بغداد دے نا تے کھوچو سی میں انہیں بات دعا منگا بغداد شہر کے دے ٹکڑے منگساں اتے کرساں میرا میرا اللہ اکبر بغداد کے اندر اس ویلے نہ سکول ہوندہ نہ پرائمری نہ ہائی نہ ہائر سیکنڈری نہ کالج نہ یونیورسٹی نہ پرائمری سکول نہ ہائی سکول نہ ہائر سیکنڈری سکول نہ کالج نہ یونیورسٹی ایک کو مدرسہ ہوتا کیا ہوندہ مدرسے کی سارا کچھ پڑھا دیں گے صرف مولوی نہ بنے دے حکیم ہی بنے نہیں ڈاکٹر آج کل وہ ڈاکٹر آتے یہ بھی نہ سیکھیں گے تے بڑی کثیر تعداد کے اندر لوگ حدیث سنن واسطے آ گیا طالب علم دا جڑے ہن نہ مدرسے دے پکے شاگرد نہ دے مستقل وہ تو ہن پہ باقی بھی مخلوق آتی ہے بھئی سونے دمان کے فرمان چھوڑا ایک عادت حدیث کی سماعت حدیث کی سماعت کے لیے آتے تھے بڑا رش لگا ہویا تھے ایک بزرگ آ گئے جنہاں نام حضرت ابو بکر شبلی کیا نام جنہاں کول این او بھی ابو بکر جڑے آئین فرق مدازی تھے انہوں نے ابو بکر مجاہد انہوں نے ابو بکر شبلی اللہ جانے میرے سمجھاوڑے جفار پہ یہ تو آڑے سمجھانے دو ہے ابو بکر فارقی ہوئے شبلی تے مجاہد فارقی شبلی تے بالکل آسان لفظ ہے میں اوکھا لفظ بولنا ہی کونی جیڑا بولے سا مدہ ترجمہ کرے او آگئے تے کپڑے انہاں دے پاڑے ٹاکیاں لگی ہوگا پیوان شبہ لباس کیا پیوان لگی ہوگا ٹاکیاں لگی ہوگا تے اجر بزرگ دور بدن ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ تے حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ جڑے درس دے دے بیٹھے حدیث دا روٹین ہے معمول ہے آپ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ بادشاہ آ گئے وزیر اعظم آ گئے کوئی توجہ نہیں کیا رامنی لفت نہیں کرنی تے او اللہ دا ولی ہے کائنہ دوروں دے کے کھڑے ہو گئے دوروں دے کے کھڑے ہو گئے مخلوق پریشان ہو گئی شگرد پر حیران ہو گئے بھئی جیڑا وزیر اعظم لفٹنگ کرویں دا آج ایک بابا آئے پاٹے ہوئے کپڑے بھئی ہون سلوری کپڑے ہوئے یا کارن ہوئے یا کپڑے ہوئے لبے لبابے پیسے نہیں خلاصہ کیا ہے پیسہ ہو سیدھا اعلیٰ کپڑا ہو سیدھا پیسہ ہو سیدھا اچھی گڑی آتی بھئی کار تا 2 لاکھ دی بھی آمد 1.5 لاکھ دی بھی آمد 2 کروڑ دی بھی کار ہے یہ چپچو مارکیٹ جوان دے بلکہ ہون تمنجا دی لوڑ دی کوئی نہیں توڑی موبائل کی آر بنا ہے جی اتنا تو انہوں سب دسے کتنی سستی کار کتنے کی ہے مہنگی سے
یہ تو بھی اٹھتے ہیں نا 2 کروڑ کا سمجھاونے واسطے 3-4 کروڑ دیا کار ہیں ہوں کہ کو پیر مرے نے جی دی کار بڑی ہو رہی باج کی ہوں دی کار دے تلے آ میں پیر سب کی زیارت کرنی تو میں آگے جڑا شولا سائیکل دے چڑھا ہوا تھا یہ کو سوچے سائیکل دے چڑھا ہوا اس پیر صاحب نے سلام کیوں نہیں کریں دے؟ اس کا مطلب یہ ہے انسان کی پہچان ختم ہو گئی ہے پیسے کو سلوک ہے کیا مہربانی کا عزت کار سے نہیں عزت کردار سے عزت کار سے نہیں تے ہون لوگ یہ کیوں کریں گے ایسے پیرانو سلام جڑا کہ نہ نماز دے نڑے نہ دین دے نڑے نہ قرآن دے نڑے نہ حدیث کیوں ان سلام کریں گے پیسے میں سلام کی قیامت کی نشانی ہے جو کمینہ اور گھٹیا ہوگا وہ مذہب بن جائے گا قیامت کے قریب کیا ہوگا جو گھٹیا ہوگا کمینہ وہ کیا سمجھا جائے گا معزز ہمارے شہر کی ایک معزز ہستی تشریف لا رہے ہیں آئے ہوئے ہیں ویلکم کہتے ہیں تے جیڑا شریف ہو جی وہ گھٹیا اس کو نہ بابا اوتے بیٹھ بھائی چل پورے ہو حد مول گئی ہے کہاں جا رہے ہیں قیامت کی طرف جا رہے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک کانڈا آیا دعوت کیا توڑے کی تری دعوت پکی کوئی اونچا بولو کانڈا آیا اس نے کارڈ کڑے چھپ دے کڑے پرنٹنگ پر ایسا منہ زبانی کانڈا سڈا نہیں تھا بھائی نائنو بھیجے کسی نے بھیجے مانے فلانے شیخ سعدی کو بھی مسلم دین کو بھی بلا کے لیا آپ کا نام مسلم سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ پاڑ گنجو تا ساڑھا فائدہ ہے انہوں نے تو ویسے ہی رحمت بستی پر انہوں نے تو ویسے ہی رحمت بستی پہ تو آپ ہی جناب وہ چلے گئے پادر میں چلا گیا جی میں کھڑے ہیں سدھے لوگ چلے گئے اگو کھڑے ہیں دعوت کسے امیر بندے دے گھر رہے جی میں گیٹ کے پر کھڑے ہیں نوکر چکر انہوں سمجھا بھی یہ بابا جو ہے کچھ شاید کنن آ گیا یہ شاید دعوت نہیں آمد کنن آ لے دیگڑیاں چاہیے باتیں ہوں گی بی بی آئیں گے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں سمجھا شاید کوئی یہ اکھ ہے کنن آ لے منگڑ آ لے چلے بابا پیچھے ہو جائے آپ بڑے سمجھدار انتہائی زیرت درویش با عمل عالم دین اللہ دے ولی 800 سال پہلے تقریباً 800 سال پہلے بڑا زمانہ پھر ہویا آپ نے سمجھ میں اندیان بھئی اس نے یہ بات کی تو کیوں کی یہ بات کی تو بھئی میں نے دیکھ کے کیوں مارے نہیں سمجھ گیا بھی میرے کپڑے چنگے کوئی تے گھر نزدیک گئی انہوں نے لڑے نہیں جھگڑا نہیں کیتا کوئی مندہ نہیں کٹا کوئی رولا نہیں پاتا چپ کر کے گھر چلے گئے جلدی جلدی کپڑے بدل کے سونے کپڑے کنگی شنگی لے کے دھان دھو کے آ گئے غسل گاس کے خوشبو لا کے اوے کھڑے نوکران حضرت صاحب آپ یہاں تشریف آپ یہاں کیا کھائیں گے اور روٹی آگی لگ گئی میں بھی بندے بیٹھے ہیں نام جی میں ہوں ٹیبلہ ہوں گے نکے تلے کھان جانے ٹیبلہ نہ ہوں رواج آتے تو میں بھی دوسرے بھی بندے بیٹھے ہیں ہمسائے جڑے ہم جانا نالے علاقے دے بسیب دے لوگ بیٹھے ہیں تو او سارے روٹی گھر تروڑ کے گران بھن کے منہ چپا میں تو آپ نے گران تروڑ کے دے کپڑے نہ لوگ کھاؤ یہ لوگ کھاؤ اور سیانے بندے بیٹھے نہ کہا جی اپنے شیخ سادی آپ نہیں تو انواع دنہ مسلم دن شیخ سادی تو اٹھا نا جی میرا نہ آیا انہاں کہتا تھا بڑی مشہور یہ بڑے سیانے بندے بڑے پڑھے لکھے بڑے عالم ایک کیا پہ کریں گے روٹی گرام بن کے نوالا کپڑے نو پہ کھویں گے آپ فرمایا او بھائی اللہ تعالیٰ نیک کرے میں تا پہلے ہی آیا میں تے دعوت ہی کپڑے ہوں گے جنہوں سمجھے یوں بولے یاد اور ٹاکی آنا بابا آگیا ٹاکی آنا تے پرے کو دیکھ کے ہونتے آدم پتہ نہیں کیوں پیروں کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں میں کہا تو سب پڑھا کو نہیں پاڑی کتاب آئی کہ انہاں دی کتاب آئی نا نہیں کہنا کہ بندے چیڑے بندے وہ والے مولوی ساڑھا کتاب ساڑھی تو سا کیوں نا نہیں میں نہیں لیندہ نا جڑا کچھ سنوں ڈاک دے سکتے لے دیکھ پاسے ڈاک دے سکتے بندے پریشان ہوئے بندے گھبرا ہوئے غصہ کریں ہمارے مولوی کا نام تم نے کیوں لیا چلو بیٹھے جا گئے اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ تو حق رکھتے ہیں
آئی تو کوئی پریشانی والی گل کوئی لکھی کڑی گل میرے کو کتاب پہ پکڑی کسی کو پلنی ہے کھڑے ہو گئے تو حیران ہو گئے انہوں نے کہا بھی بابا جی عجیب کام کیتے بزرگاں نے عالم دین ہو کے بڑے اللہ دے ولی نیک بندے سمجھدار استاد معلم محدث تے بابے انہوں نے کے کھڑے ہو گئے یہ تو وزیر اعظم نے لیفٹ نہیں کروائے انہوں نے کہا پوچھو تو صحیح کیسے جرت کی تو حضرت جی دسو تو صحیح گل کی ہے اللہ جانے تھوڑی توجہ کرے پاس حضرت جی گل کی ہے انہوں نے کہا گل ساری سرکار دی گل ساری انہوں نے کہا بھائی میں اپنی مرضی نال اپنی خوشی نال کام نہیں کیتا جیڑا کام سونے مدینے والے نو کریں دا ڈٹھے میں تو ہو کیتے میں نے خواب میں آقا دو جہاں سرور دو جہاں شافی دو جہاں محبوب رب لا مقام کو دیکھا حضور کی زیارت کی آقا نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا اس کو سینے سے لگایا اور جیسے دورو دے کے کھڑے ہو کر نیڑے آئے تو جبکی پاتی معانقہ کیا کتاب لفظ ہے معانقہ معانقہ کا مطلب ہی سمجھ جاؤ کیونکہ مولوی لفظ بلے دن سیدھے بندے میں سمجھ نہیں آئے معانقہ کا مطلب ہے بھئی گل کڑی پاتی جبکی آدھی پہیے سمجھ جب بیندی پہیے آوے کوئی دے سبحان اللہ دی آواز ہی آوے کوئی جبھی پائی جبھی ہاں نہ لایا سینے نہ لایا گھٹ کے جبھی پائی گلکڑی پاتی ایک تو سوکھا نہیں سمجھا سکتا ایک تو سوکھا نہیں سمجھا سکتا میں ہاتھ جوڑی بیٹھا پھر کیا کیا پیشانی پر بوسا پیشانی پر متھا چوم لیا متھا چوم لیا لوگوں نے پوچھا آپ نے بتایا فرمایا میں نے اپنے آقا و مولا کو دیکھا میں نے تاجدار مدینہ کو دیکھا میں نے راحت قلب و سینہ کو دیکھا سید الانبیاء فخر الرسول سلطان الانبیاء نے ان کے ساتھ یہی کیا جو میں نے کیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اگر میں خواب حضور نے پوچھا حضور نے خواب پوچھا آقا اور مولوی صاحب نے ایک لفظ بڑا عجیب جا لکھے میں وہ لفظ نہیں پڑھنا چاہتا وہ ولیہ دی شان کے خلاف وہ ولیہ دی اساں ولیہ دے ادب کروا دے اساں ولیہ دے انہاں کہ لوگ انہوں بھولا سمجھ دیں کہ تُسا اتنی عزت عطا فرماتا یہ دی وجہ کیا سونیا حضور نے فرمایا بات یہ ہے یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اچھا اس ویلے دے بھولے ہی پڑھ جائیں آج دے سیانے نڑے نہیں بدے مسئلے دے وہ لطیفہ دا تو مشہور ہے تو پتہ ہے موقع نہیں میں سناما تھا ملاد دی نہ وہ تو تمہیں پتہ ہے نا اس آقا بھائی کڑے میں نے ڈٹھے اگلی گال تو تمہیں پتہ ہے نا عقل مند کے لیے اشارہ اتنا کافی یہ بات کروں یا کہیں پڑھوں انہوں نے کہا بھئی 5 وقت آقا نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے جب نماز ختم کرتا ہے جس نے نماز رکیں دے سلام پھیریں دے میری ذات سے 3 باری درود پڑھ کے سنے دے کتنی دفعہ کیڑا پڑھا چاہتا کہیں انہوں نہیں پچھتا صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ 3 دفعہ چونکہ ٹائم لگ دیتا اور ڈاڑھی ابال ہو گئے نا جلدی بندہ صلی اللہ علیہ یا محمد 10 سیکنڈ پڑھ سکتا ہے 3 باری 10 سیکنڈ پڑھی جو ہے 1 منٹ 60 سیکنڈ ہوندہ توجہ ہے سے میرے خیال ہے 1 منٹ 60 سیکنڈ ہوندہ 10 سیکنڈ کی وظیفہ مکمل 3 باری درود پڑھتے درود تو پہلے جیڑی آیت قرآن دی رب نے میری نعت بنا کر نازل کیا پہلے وہ آیت پڑھتا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
میرے خیال ہے 40 سیکنڈ پورے کو نہ لگے اس نے پورے وظیفے دے 1 منٹ لگ پورے وظیفے دے بھائی جنہوں جتنی بھی جلدی ہوئے خدا دا واسطہ 1 منٹ کٹ لیا کرو سونے واسطے 1 منٹ کٹ لیا کرو کیوں؟ کیونکہ سونے نوں اے عادت کے طریقہ پیارا لگ دے گا جب کی پاتی ان کے تو قدموں تک کوئی پہنچ جائے بڑی بات ہے یہ تو سینے سے لگے ہوئے ہیں تیری معراج آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے نقش میں آج صبح سے کتب پور شریف کے اندر بیان آئی میں مدینہ پاک کی گل چلی تے حضور دے میں کہ بھی سرکار دا جڑا کھپے پاسے نا مسجد دے کھپے پاسے حجرہ ہے جتے حضور دا سونا گھار حضور دا سونا گھار دولت خان ہے جڑے اتے سب گنبدے حضور دا گھار ہے اگے بھی یوں ہی ہونی ہوئے قیامت تک ہی ہو رہا یہ وہ جگہ جنہوں اللہ نے اپنے محبوب دی رہائش واسطے قیامت تک رہائش واسطے پسند فرمایا وہ کھٹی نو کرے اتھو حضور چل دیا تھے منبر پہ جان دیا اتھو چل دیا گھر تشریف لے جانے تے حضور فرمائے ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے میں توڑے کو پوچھتا سیانے بندے بیٹھے ہوئے سجے پاسے مسجد اس پاسے بھی تو مسجد ہے نا ایک آدھے کی منبر ہے نا منبر کی تھے آدھی ہے ادھی مسجد اس پاسے ادھی اس پاسے ادھو والی جنت دبا جنہوں سمجھ آئیے بھئی میں نے تو یہ سمجھ آئیے جنت اسے کہتے ہیں جہاں اللہ کے محبوب کے بار بار قدم لگتے ہیں آنے جانے کا راستہ تھا حضور کے آنے جانے کا اس لیے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے خلد جس کو کہتے ہیں آپ کو پڑھا چاہتا خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز 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 گنبد ہے اور سنہری جالی ہے میرے کملی والے کی تو شان میرے گھر جلسہ کملی والی دی شان ہے میرے کملی والے کی تو شان نرالی ہے خواب حضور نے پوچھ لیا خواب حضور نے پوچھ لیا تے دن دے وقت جس ویلے حضور او حضرت ابوبکر رحمت اللہ تشریف لے کے آئے نا انہاں کہا تو خواب حضور کو پوچھا آئی تو انہاں کو انہاں پوچھ لیا ایک کیا دسے انہاں نے پوچھا انہاں ہی وہ کچھ دسا جیڑا کچھ خواب مدینے والے آقا نے دسا گال رل گئی گال پتہ نہیں کتنے بندے میرے نال رلے گال رل گئی انگریزی جاتا ٹیلی ہو گئی انگریزی دلاب بولے نا ٹیلی مل گئی بات مل گئی جو خواب میں حضور نے بتائی وہی انہوں نے جا کے بتائی گال سچی ثابت ہو گئی کہ جس خواب کے اندر اللہ دے سچے رسول آمین وہ خواب ہی سچے ہوں دے اسے جھوٹا خواب نہیں کہہ سکتے اسے جھوٹا خواب نہ جھوٹے خواب حضور آنگن تے نہ جھوٹے دے خواب پتہ نہیں سمجھ آئیے یہ ٹوٹا نہ جھوٹے خواب آنگن تے نہ جھوٹے دے خواب آنگن جیڑا جھوٹ بلیندہ ہوئے جیندہ حقیقہ جھوٹا ہوئے جیندی عادت جھوٹ بولنا وہ دے خواب کملی والے نہیں آندے کہ جیندے خواب کملی والے آمدن اور جھوٹا خواب نہیں ہوگا سچا خواب ہوگا اللہ اکبر میں حیران ہویا یہ بغداد جو بڑھے کرن یا محمد کہ تو بڑھے کرن
کیا پڑھ دے گا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ کا تے میں کہ اے بغداد چو یا محمد جائز ہے پاکستان چکے ہیں کہ نہ جائز ہے کئی ساڑھے بولے برا ودن وادن وہاں تو جائز ہے یہاں جائز نہیں ہے تو میں کہ وہاں بھی جائز ہے یہاں بھی جائز ہے بڑی کتاب لکھا کرے بغداد کی گل ہے بغداد کے مدینے کی بات نہیں ہو رہی بغداد سے پڑھ رہے ہیں اگر بغداد میں جائز ہے پاکستان سے کس نے حرام کیا کسی مولد ضرورت ہے حلال و حرام کا ایک الگ موضوع میں اس پاس نہیں میں دا تو بھائی حضور فرماتے جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے 10 بار 10 بار یاد اللہ ہونے تو رحمت نازل فرمانے دے 10 گناہ ہی مٹیں گے 10 درجہ بلند کریں گے تھوڑی آواز بلند کرو کمال ہو گئی ہے تو ایک باری درود پڑھے اللہ نے ڈاڑا دیا لینا لا رہی تھی اتنا تا پیارا لگ دے کملی والے دا درود ہے تو آقا فرمینن مجھ پر کیسے درود پڑھنا سنو تم نے پوچھا ہے سلام ہمیں پتہ ہے درود کیسے پڑھے اللہ منا کیف نصلی علیہ کا ہمیں تعلیم فرمائے ہمیں سکھائے آپ پر صلات کیسے بھیجے درود کیسے بھیجے آؤ پھر میں تمہیں سکھاتا ہوں تمہیں سمجھاتا ہوں مجھ پر درود کیسے پڑھنا ہے قولو یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پتہ چلا آل محمد محمد سے جدا نہیں ہے نبی دی آلو نبی نو وقت نہیں سمجھنا نبی تو الگ نہیں سمجھنا تو درود کی بات ہے ساڑھا فیدہ ہویا یا نبی دا جنہوں سمجھ آدھی بھی فیدہ ہوگا ایک بار مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پر 10 بار رحمت رہا کس سے ایک حدیث ہے کہ کوئی پوری میں چیلنج گال کرنا پہ ہاتھ جوڑ تو سبھی پوچھ سکو تونوں بھی اجازت ہے سوال کرو سارے بقاتل فکر تمام مومن پوچھو کسی مکتب فکر نہ تعلق رکھ دو خواہ کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہو اس سے پوچھے انہوں سوال کرو بھائی یہ داس کوئی ایک حدیث صحیح بھی چلو سب داس دے بھائی اسا نبی دا ذکر کرو نبی نو فیدہ ہو اچھا جیڑا اپنا فیدہ نفع نقصان کی سمجھ نہ رکھتا ہوئے انہوں سیانا کیوں سے میں دا کملے نہ بڑھو سیانے بڑھو اپنا فیدہ کرو درود نبی پر پڑھتے ہو فیدہ تمہارا ہوتا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت پنجابی کا شاعرہ دے کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر اور جنہوں پیارے مدینے والے نال رل کے بڑھے کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر مدینے والے ایدے وچ بھلائی تیری ہے ایدے وچ بھلائی تیری ہے ایک وار تو بڑھ جا سونے ایک وار تو بڑھ جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یہ حدیثی مسئلہ بھی سمجھ لیتے حدیث اس پکال ہے مسئلے کی گال ہے کہ ساڑھے کولی ہے کہ موزے نہیں تو اس اذان بڑی فجر دیتے نالیت اللہ رب حالی دا او میں کہ سفر کر خدا دے بندے ہوش کرنا ہے جی کی ہوئے میں کہ تنہیں پتہ کوئی نہیں آقا فرمینن اذان پڑھو جب کوئی اذان پڑھے تو اس کی مثل کہو اذا اذن المؤذن فقول مثل ما قال المؤذن اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ دہراؤ رپیٹ کرو دہراؤ جی میں آدھا مجھے مؤذن بانگی تو سمیویں پڑھتے آؤ
وال فرمایا جیسے بانگ مکمج لا الہ الا اللہ وال کیا پڑھیں فرمایا ثم صلو علیہ پھر مجھ پر درود پڑھیں پھر مجھ پر یہ بانگ نال درود اساں جوڑے یا خود درود والے نے جوڑے پوری گرنٹی نال ذمہ داری نال آج کرنا بیٹھا ویڈیو بن دی پڑی ثبوت نہ ہویا جو چور کی سزا ہو میری سزا مسلم شریف کی حدیث کیڑی کتاب ثم صلو علیہ پھر مجھ پر درود پڑھو اچھا کئی آدمی اب بھائی یہ تو اس کو کہہ رہے ہیں جو اذان سن رہا ہے تجھے سن لے بیٹھے جو اذان اب بھائی آپ سمجھی نہیں ہے اچھا میں کہ تسی ذمہ سمجھدار تسی سمجھا دے کیوں جی میں کہ ایسا بولے ہی صحیح تسا سمجھدار ہی صحیح ایسا جائے صحیح تسا پڑھے لکھے صحیح تسی سمجھا دے کیوں جی ہم کم علم صحیح ہم کم عمل صحیح ہم بے عمل صحیح آپ سمجھا دے اچھا پھر ہاں یہ اس کو حکم ہے سمجھیں آپ بات کو جو اذان سن رہا ہے یہ پڑھنے والے کی بات نہیں ہوگی اچھا میں کہ فائدہ کیا ہے اس میں اگو پڑھنا حدیث پوری پڑھو نا گال پوری ٹھیک ہے یا دوری پورا زور لا کر رسول نے کہا میں کہ پوری حدیث پڑھنا کہتے ٹورنا حضرت صاحب آقا فرماتے ثم صلو علیہ پھر مجھ پر درود پڑھو پھر کیا فرمایا فرمایا جس نے یہ کام کیا حلت لہو شفاعتی ثم صلو علیہ الوسیلہ درود پڑھو درود کے بعد وسیلے کا سوال کرو میرے لیے جو یہ کام کرے گا حلت لہو شفاعتی قیامت کے دن وہ پھنسا ہوا ہوگا میں اس کا شفاعتی بنوں گا میں اس کا اچھا ہم دسو میں نے یہ دسو جیڑا کہ اللہ رب حاج دعوت اتنا میں دعا ہے نا کیا ہے اذان کے بعد کی ایک دعا سنن والا مانگ سکتے یا پڑھن والا بھی مانگ سکتے ہوں جیڑا بول سکتے ہو بول جیڑا بانگ سنے وہ بھی پڑھ سکتے جیڑا بانگ پڑھے پڑھ سکتے کیوں نبی پاک کی سفارش دی لوڑ انہوں بھی یہ تھے جنہوں جنہوں لوڑ ہے اچھا بولے سانوں تو ہر ویلے حضور کی لوڑ ہے ہر وقت آقا کی ضرورت ہے آقا کے محتاج ہے آقا کے ہم وہ نہیں جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہم نبی کے محتاج ہیں ہم نبی کے اچھا بھئی وہ بڑے ہی محتاج ہیں جنہوں سمجھ نہیں آتے اکھیں تو محتاج جی دل تو ہی وجہ کیا ہے سون لو بالکل تنو آسان لفظ سمجھا دے تو سب نے پوچھ لو تو سب پوچھ لو حضور دی حدیث بخاری شریف کے اندر دیگر کتاب سیاسی تک سلو کما رأیتمونی اصلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو جیسے کیوں جی تے مولوی نے پوچھو ہنا مولوی مجھے ڈھے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو میلاد نہ پڑھو نماز پڑھو میلاد نہ پڑھو ایک ایسے ضربہ لینے ہوئے کوئی لینے یہ نہ پڑھو یہ پڑھو یہ نہ پڑھو یہ پڑھو یہ نہ کرو یہ کرو اچھا میں نے تجھے انہوں نے پوچھ لاؤ جیڑے یہ ضربہ لینے کہ نماز پڑھو میلاد نہ پڑھو ختم نہ پڑھو درود نہ پڑھو میلاد نہ پڑھو انہوں نے تجھے پوچھ لاؤ بھئی قرآن وچ نماز دا ذکر چوکھی والی آئے یہ ہوئے مولوی بولے سن 700 مرتبہ تے میں کہ اے بے نیاز نو آکھوا چا اللہ تعالیٰ نو بھئی جس تیرا حکم مننے تیرے حکم تے نماز پڑھنی انہوں تے ایک باری چاہے میرے گلے توڑے پاس ایک دا بیان چاہے بھئی جس رب دی مننی ہے انہوں رب ایک باری آکھے چاہ آقا گتے چاہ آرڈر فرماوے چاہ وہ تا منن واسطے جنہیں نہیں مننا انہیں 700 باری دا بھی اچھا میں کہا اس بے نیاز کو آکھو اچھا یا اللہ ایک باری آپ نے نماز قائم کرو نماز پڑھو تے 699 جگہ ہیں ڈھیر سارے مقام ہیں جائیں بہت یاد ہیں تے مسئلہ بھی نماز ڈھیر سارے ہیں بھئی ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں باندرے کا ایتھے امت رولج پائی کری ہے کوئی آدھے یہاں باندھو کوئی آدھے یہاں باندھو کوئی آدھے مندہ باندھو ہی نہ تو سے بنہی تری بے گئے اچھے بولو جیڑا سوچیں نہ بیٹھے کوئی بھائی ملا دی جائے بنہی گیا ہونا بولے باقی بولو
بغیر رسی دے بندے مریض بنے پتہ نہیں کیڑے والے موقع تے لگا چلے سی کوئی سمجھ آتی پئی میں ڈٹ گیا بندہ سیدھیاں گالی کرے میں کوئی ڈھیر پڑا ہوا کوئی نہ میں کوئی مناظرے والے نہ میں کوئی خطیب شعلہ بیان نہ کوئی نقطہ دان میں تو ایک ادنا جا طالب ساڈا کوئی دعویٰ بالکل کوئی قتل کوئی دعویٰ نہیں بس اے میرے جٹاکے جا سیدھے سیدھے مسئلے آندے پین سمجھ میں کہ بے نیاز ہوا کو مسئلے ڈھیر سارے ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ کوئی یاد یہاں تک اٹھائے کندھوں تک کوئی کہتا کانوں تک کوئی کہتا یہاں باندھے کوئی کہتا یہاں باندھے کوئی انگلی میں ہلائی رکھ دے گھمائی رکھ دے رولے پائے کھڑے نہیں ماتے سونیا یہ انگل دا مسئلہ ہی سمجھا دے گیا ہاتھ بنھن دا مسئلہ ہی تھوڑا زیادہ سنا دے گیا سبحان اللہ تک بابا ساڑی تقریر والی گڈی ہے گڈی چلتی ہے پیٹرول نال پیٹرول ہے سبحان اللہ میری مجبوری ہے عادت ہے میری ہر بندہ اپنی عادت کو مجبور ہے اللہ کرے عادتیں چنگی ہوں اللہ کرے سبحان اللہ علی چنگی ہے یا ماڑی ہے جب چنگی لگ رہی ہے وہ بولے ہوں تو سامان ہی آ گئی ہوں تو بولو اچھا ٹھیک ہے سلام پڑھنا ایسا تو ہے سلام درود آلے بھی آئے تے کئی چھڑے درود ہی پڑھی رہے دن سلام دی توفیق ہی کوئی اللہ جانے توجہ کوئی نہیں اللہ جانے ٹائم کوئی نہیں اللہ جانے توفیق کوئی نہیں میں نہیں پڑھا بل مسئلہ کوئی ہے ضرور مسئلہ کوئی حکم تو دو چیزوں کا ہے نا صلاۃ اور سلام مولوی کا حکم نہیں رب کا حکم ہے اے اللہ کے بندے بنو اللہ کا حکم مانو عملی والے پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی پڑھو اچھا گھنٹہ تو ہوئی لگے ہاں بھائی مسئلہ دوسرا ہے وہ میں دوسرا منٹ سمجھا دوں ترائے مسئلہ ہے بھائی ترائے منٹ سمجھا دوں تے میں کہ بے نیاز امت رولج پائی کھڑی ہے کوئی آدمی دو سجدے کر کے بیٹھ جانا ہے پھر کھڑے ہونا ہے کوئی ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی باندھتے ہیں کوئی نہیں باندھتے کوئی یہاں باندھتے ہیں کوئی یہاں باندھتے ہیں کوئی کہتا ہے کانوں تک اٹھائیں کوئی کہتا ہے کندھوں تک اٹھائیں یا باری تعالیٰ 699 مقام آئی اس سارے مقامات کے سارے مسئلے سمجھا دے میں اللہ فرماتا ہے نہیں نماز قائم کرو اقیم الصلاۃ 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 نماز قائم کرو بے نیاز نماز دا طریقہ اللہ فرماتا ہے مدینے والے مصطفیٰ نوں دیکھو متاجی ہوئی کہ نہ ہوئی کیڑے مسئلے بولو تو صحیح میں کہ کیڑی بٹھی ڈالا دا ودے اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں نماز سیکھنے میں تو مدینے والے مصطفیٰ کا محتاج ہے اور یہ محتاج رب نے بنایا ہے یہ محتاج اور ایسا تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک کملی والا دے نا بھی محتاج نہ ہو میں تو سبجیکٹ کا مسئلہ ہے ایک دو جملے سمجھا دینا ساری زندگی کوئی کافر ہو عیسائی ہو یا ہوگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان ہو گئے جنت ہے انہوں نے پوچھ لو جڑے آدھے نام اللہ کے محتاج ہے یہ مسئلہ انہوں نے پوچھ لو یہ میں چاہ پوچھا کہ میں کیوں کوئی رولے علی گال تھا مسئلے دی گال ہے رولے دی گال نہیں سمجھ آتی گال دی سمجھ آتی مسئلے دی گال دسو ہمیں بتاؤ ہمیں سمجھاؤ کس طرح محتاج نہیں ہے نماز جیسی اعلی عبادت جس سے بڑھ کر عبادت ہی کوئی نہیں ہے ہمیں رب نے اپنے محبوب کا محتاج بنایا ہے اپنے محبوب کا ترائے مسئلہ پوچھن بھائی ہو رہا کروں چاہے کہ سلام پڑھوں چاہے مسئلے ترائن ایک مسئلہ نہ پوچھے شکار دا ایک پوچھے کنڈیاں نا تے تریجہ مسئلہ پوچھے نہیں عورتوں نے ملاد چلو ملاد اللہ پہلے کہا پہلے ملاد پڑھ کے بچے نا اچھا ایک انہا پوچھے کہ میں کچھ دکاڑے بلا
تو سازو چنگا مفتی ہے جاہلان مسئلہ پوچھ دے سمجھدار تو ہی رہے چلو مفتی نہ ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھ جائے کچھ سمجھ کچھ نہ کچھ تو ہے نا اے ملاد نہیں پڑھ سکتی ہیں بازار ایک سودے گھنٹ مل کیوں جی کسی دے مہندی ہوئے اڈو ڈھول دی تاب ہوئے اڈو چھوڑیاں دی روڈی ہوئے وہ تو پا سکتی یا کوئی نمی فلم شان کے ریمہ دی لکی ہوئی ہوئے سینما وہ بھی کھڑا بولو تو صحیح وہ تو جائز ہے وہ تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں کوئی پریشانی بڑی ہے میلاد دی اور بھائی خدا دا واسطہ ہے کچھ تو صحیح مہربانی کرو تے کچھ بی بی کرے کچھ تو صحیح کرنی ہے کچھ انہیں کرنی ہے رال مل کے مسئلہ حل ہو گئے تو سا انہوں نے سمجھاؤ منت کرو بھائی سپیکر نہیں لاؤنا جس طرح عورت کا چہرہ پردہ ہے اس طرح عورت کی آواز بھی پردہ ہے اس واسطے عورتوں کو نماز دی اجازت ہے بانگ دی اجازت پتہ نہیں سمجھے یا کوئی نہیں ایک مسئلہ ہو گیا دوسرا مسئلہ شکایت ہم اٹھے دسے ہونے دسے نہ کیا چھرا مارو نا چھرا بدو کے پا کے چھرے ہونے کارتوجت کیا ہونے چھرے ہی ہونے ایک کارتوجت کئی چھرے ہونے وہ دن پاک کہتا جو مرے ہیں کہ کئی گھوٹیاں ڈھائے پہنگے ہیں کئی کتر بٹیرے ڈھائے پہنگے ہیں کوئی شکایت ہے اور سجھے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے کیا پڑھ کے اللہ کا نام لائے کے چھوڑے وہ حلال ہو گیا مر گیا نہیں بھائی اگر مر گیا تو حلال حلال ہاں اگر پھٹکدا پائے پھٹکدا پائے انہوں تو بسم اللہ اللہ کا پڑھ کے چھوڑی پھیر کے دیتے حلال ہے اگر مر گیا حرکت ختم ہو گئی پھر حلال کیوں وجہ ہے کہ چھرے جب تو سکڑے چھرے نو غور نہ دیکھو وہ دے بیچ دھار بلیڈ دی دھار ہوں گی چھوری دی دھار ہوں گی خنجر دی دھار ہوں گی تلوار دی دھار ہوں گی تیز دھار آلے سے جب تک ذبح نہیں کریں گے جانور حلال انہیں دھار ہوں گی چھرے اور تک یہ سپیٹ ڈال انہوں وجہ زور دا انہوں لگے سٹ کیا لگی وہ تو سٹ نہ ڈھائے کے مارے سمجھ آئی اس طرح جانور حلال اگر یہ میں حلال ہو گیا تو یہ جیڑے آتے ہیں بھائی او پھڑی ہو گیا ہوئے گیا تو کوئی چھوری نہ گولے نہ کوئی پابا چاہ کر مارنا چاہیے جاگتے بیٹھے جاٹ یہ بندہ تو میں سے دین گالی کرنا میرے مسئلہ ہی میں تریجہ مسئلہ کنڈے آلا بھائی کنڈے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز یعنی ان کی روح کو ثواب پہنچانا او آج بھیجو تائیں جائے دے کال بھیجو تائیں جائے دے رجب بھیجو تائیں جائے دے شبان ایک بھیجو رمضان ایک بھیجو بڑی عید الاضحیٰ بھیجو سویرے بھیجو دوپہر بھیجو رات میں بھیجو کیسے مسلمان دی روح ثواب بھیج سکتے اے کوئی ضروری نہیں بھی بابی نو اگر پیچھے کار چل دے کوئی ضروری یہ اگلا مسئلہ لوگوں نے بڑھایا نہیں کہ یہ ان کی وفات کا دن ہے تو یہ خوشی مناتے ہیں ہم کسی کو کوئی خوشی نہیں مناتے ہم بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں کیوں جی ہمیں کوئی خوشی نہیں کسی سے مرنا کوئی سمجھ آئی میرے خیال مسئلے سمجھ آ گئے اٹھو درود و سلام پر مصطفیٰ جان رحمان